السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج آپ کے سامنے بہت ہی بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آخر کی کچھ باتیں بہت ہی اہم ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور میڈیا کے دیگر تمام پلیٹ فارموں پر اگر کوئی چہرہ مرکز نگاہ ہے تو وہ اقرا حسن کا ہے۔ اگر کوئی شخصیت موضوع گفتگو ہے تو وہ اقرا حسن کی ہے۔ 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والوں میں جتنی مقبولیت اقرا حسن کو ملی، اتنی کسی کو نہیں ملی۔ حالانکہ ملک میں ایک سے ایک دبنگ سیاستداں موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں تہلکہ مچایا، لیکن اقرا حسن نے پہلے ہی کامیابی میں اپنی شرافت و شائستگی، متوازن گفتگو اور سادگی سے ایک زمانے کو متاثر کیا ہے۔ انتخابات میں کامیاب ہونے والوں میں سے اگر مختلف مقامات سے کسی رکن پارلیمنٹ کی سب سے زیادہ مانگ ہے تو وہ اقرا حسن کی ہے۔ پارلیمنٹ میں کی گئی کسی کی تقریر کی اگر سب سے زیادہ تعریف ہو رہی ہے تو وہ اقرا حسن کی ہو رہی ہے۔ انہوں نے جب انتخابی مہم کے دوران میڈیا اداروں کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے خیالات رکھے تھے تو کسی کو ان کی کامیابی کا مکمل یقین نہیں تھا، لیکن وہ اپنی مہم میں مصروف رہی۔ انہوں نے کسی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، کسی کے بارے میں کوئی ہلکی اور معیار سے گری ہوئی بات نہیں کی۔ انتخاب جیتنے کے بعد بھی ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے اندر بظاہر غرور اور تکبر نہیں آیا، اور جس طرح شرافت و شائستگی سے وہ پہلے گفتگو کرتی تھی اسی طرح اب بھی کرتی ہیں۔ جب انہوں نے لوک سبھا میں اپنے رکنیت کا حلف لیا تو انہوں نے اپنے انداز سے بھی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور ایک سنجیدہ سیاستداں ہونے کا ثبوت دیا۔ جب انہوں نے پارلیمانی اجلاس میں تقریر کی تو اس وقت بھی انہوں نے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ انہوں نے اپنے خیالات سے یہ بتا اور جتا دیا کہ وہ کسی ایک مخصوص فرقے کی نمائندہ نہیں، بلکہ اپنے حلقے کے تمام عوام کی آواز اور نمائندہ ہیں، اور ان تمام لوگوں کے مسائل کو اٹھانا ان کے اوپر فرض ہے۔ انہوں نے بی جے پی کے بعض ارکان کے مانند یہ نہیں کہا کہ انہیں جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا وہ ان کے لیے کام نہیں کریں گے، بلکہ اگر پارلیمنٹ میں رکھے گئے ان کے مطالبات پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انہوں نے وہ مسائل اٹھائے اور وہ مطالبات رکھے جن کا سروکار عوام سے ہے، نہ ہندوؤں سے ہے نہ مسلمانوں سے ہے۔ انہوں نے 26 جولائی کو لوک سبھا میں اپنی پہلی تقریر میں شاملی، پریاگ راج اور وشنو دیوی کے درمیان ریل رابطے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیرانہ میں وزارت ریلوے سے متعلق مختلف مسائل عرصہ دراز سے زیر التوا ہیں۔ عوام الناس کی سہولت کے لیے ان کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے۔ پانی پت کیرانہ میرٹھ ریلوے روٹ کا سروے کئی بار ہو چکا ہے، لیکن اب تک اس ریلوے روٹ پر کام شروع نہیں ہو سکا ہے۔ اس سے ہر شخص کی زندگی متاثر ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو۔ انہوں نے اپنے حلقے کیرانہ میں تعلیمی اداروں کو کھولنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے اپنی تقریر سے یہ بھی جتا دیا کہ وہ جہاں عوامی مسائل کو اٹھانے کی اہلیت رکھتی ہے وہیں وہ آئین و قانون کی بھی جانکار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے یونیورسٹی آف لندن سے انٹرنیشنل لا اینڈ پالیٹکس کی ڈگری لی ہے۔ ان کو یاد ہوگا کہ اتر پردیش کی حکومت نے تبدیلی مذہب کے خلاف ایک سخت قانون منظور کیا ہے جس میں پہلے کی سزا کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ پہلے جبراً تبدیلی مذہب کی سزا 10 سال تھی، اب اسے 20 سال یا عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کا کہنا ہے کہ ایسی شادیاں ہندو لڑکیوں کا مذہب تبدیل کرانے کی نیت سے کی جاتی ہیں، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک کا آئین کسی کو بھی تبدیلی مذہب کا اختیار دیتا ہے۔ اقرا حسن نے اس مسئلے پر بھی ایوان میں اپنی بات رکھی۔ اقرا حسن ایک سیاسی خاندان کی فرد ہے، سیاست ان کی گٹھی میں پڑی ہے۔ ان کے دادا، والد، والدہ اور بھائی سب کا سیاست سے رشتہ رہا ہے۔ بھائی ناہید حسن یوپی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کے دادا اختر حسن، والد چودھری منور حسن صاحب اور والدہ تبسم حسن بھی رکن پارلیمنٹ رہ چکی ہیں۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ سیاستداں ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کیرانہ میں حاصل کی۔ کوئنز میری اسکول دہلی سے 12ویں پاس کیا، لیڈی شری رام کالج دہلی سے گریجویشن کیا، دہلی یونیورسٹی سے LLB کیا، یونیورسٹی آف لندن سے بین الاقوامی قانون اور سیاست میں پوسٹ گریجویشن کیا۔ وہ لندن میں CA کے خلاف احتجاج کر کے سرخیوں میں آئی تھی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2021 میں گھر واپس آئی۔ ان کے بھائی ناہید حسن 2022 کے اسمبلی انتخابات کے پہلے سے ہی جیل میں تھے۔ اس وقت اقرا حسن نے ان کی انتخابی کمان سنبھالی اور اپنے بھائی کو کامیاب کرایا۔ یہیں سے ان کی سیاسی اور انتظامی صلاحیتوں کا لوگوں نے مشاہدہ کیا۔ 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں سماجوادی پارٹی نے ان کو ان کی خاندانی سیٹ کیرانہ سے امیدوار بنایا۔ انہوں نے اپنی
محنت اور پرکشش شخصیت اور خلوص آمیز گفتگو سے عوام کے دلوں میں گھر کر لیا۔ ان کا مقابلہ بی جے پی RLD کے امیدوار پردیپ چودھری سے تھا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے لے کر نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک اور کیشو پرساد موریہ اور RLD کے قومی صدر جینت چودھری سب نے مہم چلائی، لیکن اقرا حسن انتخابی میدان میں اکیلے ڈٹی رہی۔ وہ شہر سے گاؤں اور دیہی علاقوں تک پگڈنڈیوں پر اکیلے چلی اور اس طرح انہوں نے کامیابی کی کہانی لکھ دی۔ انہوں نے اپنے حریف کو 69,000 سے زائد ووٹوں سے ہرایا۔ کیرانہ فرقہ وارانہ نقطۂ نظر سے ایک حساس حلقہ ہے۔ 2013 میں مظفر نگر میں ہونے والے بھیانک فساد کی آگ کیرانہ میں بھی پہنچی اور وہ بھی اس کی چپیٹ میں آ گیا۔ فسادات کے نتیجے میں BJP کو 2014 کے انتخابات میں کامیابی ملی۔ اس حلقے میں حسن خاندان اور BJP کے حکم دیو سنگھ خاندان میں مقابلہ چلتا رہا ہے۔ حکم سنگھ بھی وہاں سے منتخب ہوئے تھے۔ ان کے بعد ان کی بیٹی نے الیکشن لڑا۔ حکم سنگھ نے کیرانہ سے ہندوؤں کے مبینہ ترک سکونت کا مسئلہ اٹھا کر ملک کے ہندوؤں کی توجہ اپنی جانب کر لی تھی، حالانکہ بعد میں جانچ کے دوران ان کا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ اب حکم سنگھ خاندان وہاں کی سیاست سے خارج ہو چکا ہے۔ بہرحال اقرا حسن کو زبردست پذیرائی مل رہی ہے جو ان کے لیے مصیبت بھی بن سکتی ہے۔ سیاست میں سب کچھ چلتا ہے، ان کے مخالفین اور حاسدین ان کے خلاف کوئی بھی سازش کر سکتے ہیں۔ انہیں بہت محتاط ہو کر چلنا ہوگا اور مقبولیت کے نشے میں گرفتار ہونے سے بچتے ہوئے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی۔ اپنے ذہن و دماغ کو اعتدال پر رکھنا ہوگا، سنبھل کر بیان دینا ہوگا اور تقریر کرنی ہوگی۔ جوش میں آنے کے بجائے ہوش میں رہنا ہوگا، ورنہ اگر کامیابی نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تو وہ سیاست کی تاریک سرنگ میں گم بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر انہوں نے خود کو سنبھالے رکھا تو سیاست میں بہت آگے جا سکتی ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلم رہنماؤں کی، اور بالخصوص جو مسلمانوں کی آواز ہیں ہندوستان کے اندر، جو مسلمانوں کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اس طرح کی آپ کو تمام تازہ ترین ویڈیوز بر وقت ملتی رہا کرے گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور ویڈیو کے ہی نیچے جوائن والے آپشن پر یا تھینکس والے آپشن پر کلک کر کے آپ اس چینل کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو چیک ضرور کریں، اس کے اندر آپ کو آپ کی کام کی ویڈیو بہت زیادہ مل جائے گی۔ وہیں دوسری جانب عالم اسلام کی عظیم دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اپنی روحانی مجلس میں اسلامی عقائد و معلومات نامی کتاب کے انگریزی ایڈیشن کا اجرا کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں عقائد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ عقائد پر کامل ایمان رکھنے والا شخص ہی مسلمان ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ دور حاضر میں رائج الوقت زبانوں میں کتابیں لکھنا وقت کا تقاضا ہے۔ اسی نظریے سے یہ کتاب اردو، ہندی اور انگریزی تینوں زبانوں میں شائع کی گئی ہے۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اپنی مجلس کے آغاز میں کبر اور عجب کے حوالے سے بھی بیان کیا اور کہا، خود کو بڑا سمجھنے اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کے نظریے کو اسلام مذہب نے پوری طرح مسترد کیا ہے۔ کتاب کے مصنف اور مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے نائب ناظم مولانا شاہ عالم گورکھپوری نے کہا کہ یہ انگریزی ایڈیشن رومن طرز پر لکھا گیا ہے، جس میں الفاظ اردو کے ہیں اور رسم الخط انگریزی کا ہے۔ مجلس حضرت محتم صاحب کی دعا پر اختتام پذیر ہوئی۔ وہیں دوسری جانب حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا ہے کہ مسلمان ہر خسارے کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن شریعت میں کسی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ملک کا مسلمان ہر اس بل کے خلاف ہوگا جس میں جائیداد موقوفہ کی حفاظت کی ضمانت نہ ہو۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے وقف بورڈ کے پارلیمنٹ میں پیش نئے ترمیم شدہ بل پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان الفاظوں کو کہا تھا۔ وہیں دوسری جانب مولانا محمود مدنی نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ مجوزہ ترمیمات کو واپس لے اور تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول مذہبی رہنماؤں اور وقف انتظامیہ کے اداروں کے ساتھ تفصیلی مشاورت کرے۔ انہوں نے کہا کہ قانون میں ترمیم یا تبدیلی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، لیکن مجوزہ ترمیمات کے بعض پہلو وقف منشا کے خلاف ہیں، اس لیے وقف جائیدادوں کی خود مختاری کو محفوظ رکھا جائے اور کسی بھی تبدیلی کو مذہبی طبقات اور مسلم اداروں کی اتفاق رائے سے انجام دیا جائے۔ مولانا محمود مدنی نے سیاسی پارٹیوں اور تمام متعلقہ شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ان مجوزہ ترمیمات کے خلاف اپنی آواز بلند کرے اور مذہبی حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کرے۔ ناظرین و سامعین، تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔